جی हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर शीमा. दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं आरजू काजमी साहबा. मैडम, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया. बहुत शुक्रिया सर कि आपने इनवाइट किया. थैंक यू सो मच. थैंक यू मैडम. मैडम, भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि पाकिस्तान की जो फौज है वो अपनी शहरियों पे बम मार रही है, ड्रोन मार रही है, जहाज चला रही है. और फौज भी नहीं, वो कहते हैं पंजाबी फौज. हेलो, व्हाई आर दे सेइंग दिस? क्योंकि अगर एक घर है जहाँ पे दहशतगर्द हैं और उन्होंने कुछ सिविलियंस को होस्टेज बनाया है, वहाँ पे कोई बारूद फट जाता है तो लोग मारे गए हैं, तो दैट डज नॉट मीन कि उसको जी बम्बार्डमेंट हो रही है और ये हो रहा है वो हो रहा है. सो डू यू थिंक कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत ये कह रही है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान के अंदर तकसीम फैलाना चाहता है. कभी वो बलोचों के हवाले से बात करता है, कभी पख्तूनों के हवाले से, कभी किसी के हवाले से, कभी. दैट्स द रीजन. सो आप कैसे देखती हैं ये जो टीटीपी के लोग हैं या जो दहशतगर्द हैं, जब ये सिविलियंस को होस्टेज बना लेते हैं? एक तो ये क्राइसिस है और दूसरा इंडिया कहता है जी क्योंकि ये पख्तून मारे गए हैं तो ये पंजाबियों ने मारे हैं. तो ये फिर ये पंजाबी पख्तून डिवाइड फैलाने की कोशिश की जा रही है. कल सारा इंडियन मीडिया इसके ऊपर रात को 8 बजे कन्वर्सेशन कर रहा था. ऑल इंडियन मीडिया लगा हुआ था इस चीज के ऊपर जी कि ये ड्रोन मार रहे हैं. व्हाट वुड यू से दैट मैडम? सर बिल्कुल, कल खैर 8 बजे का तो नहीं पता, लेकिन पूरा दिन ही चल रहा था, इसलिए कि 3 जगह तो मैं ही गई हुई थी. लेकिन ये बात जरूर है कि इस किस्म का जो है वो अटैक तो किया गया है, और जो ऑपरेशंस चल रहे हैं वो भी केपीके में और बलूचिस्तान में ही कहा जा रहा है कि ज्यादातर ऑपरेशन वहीं से शुरू किए हैं. और लास्ट टाइम भी कुछ साल पहले भी जो है, जब मेरे ख्याल है तकरीबन इफ आई एम नॉट रॉन्ग 12-13 साल पहले भी जब स्वात के इलाके में जब ऑपरेशन किया था पाकिस्तान की फोर्सेस ने, तो वहां से इलाके को खाली कराया गया था. कई लोग जो थे, 1-2 लोगों को मैं जानती हूँ, स्वात से इस्लामाबाद आ गए थे, वो काफी दिन यहाँ रहे थे, और उसके बाद जब वो इलाका दोबारा से बसाया गया तो वापस गए. तो उन लोगों का इस बार कहना था कि जी आप हर बार जो है ऑपरेशंस जो है वो केपीके से क्यों शुरू करते हैं, टेररिज्म की बात करके अब ऑपरेशंस आपको पंजाब से शुरू करने चाहिए. तो उनकी ये डिमांड थी. साथ उन्होंने ये भी कहा था कि जी फोर्सेस को निकाल दीजिए, पुलिस को निकाल दीजिए, यहाँ से हम खुद ही देख लेंगे. इस किस्म की स्टेटमेंट्स भी आई थी. तो सर प्रॉब्लम तो है वहां पर. जो फोटोज आई हैं, जो पिक्चर्स आप सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी जानें गई हैं, और वहां पर जो अटैक हुआ है, और कहा यही जा रहा है, अभी तक तो यही बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के जो एयरफोर्स है उसने वहां पर टेररिज्म के खिलाफ जो ऑपरेशन हो रहा है उसके लिए वहां पर जो है वो गोलाबारी की है, या वहां पर उन्होंने मारा है लोगों को. तो अब ये तो होगा ही ना कि अगर टेररिस्ट के नाम पर वहां पे अटैक किया जाएगा तो सिविलियंस की जानें तो जाएंगी. सर सारा मीडिया हमारा तो खामोश, हमारा मीडिया तो कुछ बताता नहीं है, आप जानते हैं. लेकिन इंडियन मीडिया ने जो रिपोर्ट की है, और इंटरनेशनल मीडिया में भी कई जगह पर आया है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडियन मीडिया ही है, तो वो तकरीबन 30 के करीब लोग बता रहे हैं. तो सर ये डिवाइड तो है हमारे यहाँ, पंजाब और बलूचिस्तान और केपीके को किया जाता है, लेकिन ये हमेशा का है सर, आज का तो नहीं है. कराची में भी जब कराची बन रहा था तो, या बिल्डिंग्स वगैरह या जब डेवलप किया जा रहा था, तो केपीके से लोगों को लेके जाया गया था. आपने नहीं देखा वहां पे मुहाजिर और पख्तून जो है वो जो आपस में लड़ते रहते हैं, कि उन्होंने वहां पर बुलाया, उनको सारे काम करवाए, जो मेहनत के काम जो महाजिरों से नहीं किए जाते. क्योंकि ये वो वाली कौम है जो भारत से आई थी, जो पढ़ने लिखने वाली ना, वो पेन वेन लेके उनसे उस तरह का बाबू टाइप का काम करा ले, लेकिन बाकी ईंटें उठानी है, बिल्डिंग बनानी है, ये सब इनसे नहीं होता. और जब कराची बना दिया तो कहा कि निकलो यहाँ से, तुम तो यहाँ के नहीं हो, कराची तो हमारा है. अब ये जो कराची में जो आप देखते हैं पख्तून और मुहाजिर जो झगड़ा चलता रहता है, वो यही है. इसी तरह से यहाँ पर भी पंजाब ने अपना एक होल्ड रखा हुआ है हर जगह पर, और इनको एक सेकंड क्लास सिटीजन के तौर पे जब आप ट्रीट करेंगे, उनके ऊपर अटैक करेंगे. सर मुस्कुराइए बस सर, इधर पंजाब में जो आपने टेररिस्ट बिठा के रखे हैं उन पे तो आप कभी अटैक नहीं करते. आपको हर पख्तून आपको टेररिस्ट दिखाई देता है. नहीं, इसमें ये जंग का पख्तून पंजाबी से क्या ताल्लुक है? सर ये ताल्लुक है ना कि यहाँ पर जो पंजाब में जो ऑपरेशंस नहीं किए जाते, हर ऑपरेशन वहीं किया जाता है. हर पख्तून को शक की नजर से देखा जाता है, मजाक उनके बनाए जाते हैं सर, उनके ऊपर अटैक किए जाते हैं, उन्हीं को टेररिस्ट भी बताया जाता है. ऐसा लगता है पंजाबी तो टेररिस्ट है ही नहीं.
یہ حافظ سعید کیا ہے؟ پنجابی ہے نا. مسعود اظہر کیا ہے؟ پنجابی ہے نا. اور 10 لوگ جو ہے وہ بھی تو پنجاب سے بھی تو ٹیررزم ہو رہی ہے. تو جب آپ پنجاب کو چھوڑ دیں گے اور سب سے اچھا پنجاب کو ہی بنا کے رکھیں گے اور باقی ہر جگہ پر آپ کہیں گے کہ جی یہاں پر تو نئے نئے نام رکھتے ہیں گے فتنہ الخوارج کیا کیا, تو سر وہ لوگ ظاہر ہے وہ ان کو برا تو لگے گا. آپ کو دراصل آئی وش کہ میں تھوڑا سا ہسٹری بتا سکتا تھوڑی سی. آپ کو میڈم آپ کو پتا کہ کیا پنجاب کا بارڈر لگتا ہے افغانستان کے ساتھ؟ نہیں لگتا. اچھا چلے پہلی بات تو آپ نے تو جس علاقے کا بارڈر لگتا ہے افغانستان کے ساتھ 2600 کلومیٹر کا, ٹھیک ہے 2600 کلومیٹر کا جو بارڈر لگتا ہے افغانستان کا کے پی اور بلوچستان کے ساتھ, وہاں پہ ساری حالات خراب ہیں, ناٹ ان پنجاب. اور آپ نے دہشت گردوں کی پنجاب کی بات کی, آپ نے ایک ٹرم سنی ہوگی پنجابی طالبان. پنجابی طالبان جن لوگوں کو جو خاص طور پہ ساؤتھ پنجاب, ادھر بہاول پور, رحیم یار خان, بہاول نگر, اس علاقے کے تھے اور انہوں نے ٹی ڈی پی اور ان علاقوں کو جوائن کیا, تو ان کو گورنمنٹ آف پاکستان نے, پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے ایلیمینیٹ کیا یا بھگا دیا. سو ڈو ناٹ سے کہ یہاں آپریشن نہیں ہوئے, جہاں جہاں پہ دہشت گرد نیٹ ورک پایا گیا. فار ایگزامپل کتنے حملے لاہور میں ہوئے ہیں یا کراچی میں ہوئے ہیں یا فیصل آباد میں ہوئے ہیں. اب جہاں پہ ٹیرر ہائیڈ آؤٹس ہیں, جہاں پہ موومنٹ ہے, جہاں پہ ان کا ایزی فلو آف موومنٹ ہے, آپ نے حملہ تو اٹیک تو وہیں کرنا ہوتا ہے نا. اب منی پور کا مسئلہ منی پور میں ہے نا, کشمیر کا مسئلہ کشمیر میں, دلی میں تھوڑا ہی ہے, ممبئی میں تھوڑا ہی ہے. تو اب آپ یہ کہیں کہ او جی منی پور کے لوگوں کو تو مارا جا رہا ہے, وہ تو دیکھو تو کر رہے ہیں. سر بھارت نے مریدکے میں اٹیک کیوں کیا؟ سر بھارت نے جو بھی اٹیک کیا تھا وہ مریدکے میں کیوں تھا؟ انہوں نے جا کے کے پی کے پہ کیوں نہیں بم گرا دیا یا کے پی کے پہ کیوں نہیں انہوں نے ڈرون پھینک دیا اپنے؟ وہ ادھر پنجاب کی طرف کیوں آئے؟ اس لیے کہ پنجاب میں آپ لوگوں نے وہ لوگوں کو بسا کے رکھا ہے, بچا کے رکھا ہے یا چھپا کے, جو بھی کہیے, وہ خود رہ رہے ہیں یا ان کو ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں سے سپورٹ مل رہی ہے پاکستان کے اندر سے جو وہ رہ رہے. تو بھارت کو بھی چاہیے تھا نا کہ وہ جا کر کے پی کے اور افغانستان بارڈر پہ اٹیک کرتے کہ جی وہاں سے ٹیررسٹ آ رہے ہیں, وہاں سے ڈرگز آ رہی ہیں, وہاں سے ہتھیار آ رہے ہیں, لیکن انہوں نے یہاں پنجاب میں اٹیک کیا. تو میڈم کیا آپ کو کہیں پتا گے ہے آپ؟ کہ 2019 میں جب انڈیا نے سرجیکل سٹرائک کی تھی تو کہاں پہ کی تھی؟ بالا کوٹ. بالا کوٹ کس میں ہے؟ کے پی کے. چل تھینک یو, آپ نے خود ہی کلیریفائی کر دیا کہ 2019 میں انہوں نے کے پی میں کیا. 2019 میں انہوں نے نہ کے پی میں حملہ کیا ہے نہ پنجاب پہ حملہ کیا, انہوں نے پاکستان پہ حملہ کیا. پرابلم یہ ہے کہ آپ نے اس کو کہا ہے کہ کے پی پنجاب, یہ آپ کی ڈیفینیشن ہے, یہ انڈیا کی ڈیفینیشن نہیں ہے. انڈیا جب کشمیر پہ جب لوگوں کو مارے گا ایل او سی کے اوپر, ذرا سن لینا میری بات, کشمیر پہ جب کر رہا ہے تو وہ کشمیر پہ مار رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کشمیر پہ مار رہا ہے, وہ پاکستان کو مار رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کے پی پہ مار رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں فلانے پہ مار رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں اس پہ مار. بھائی 2019 میں کے پی پہ مارا تو آپ نے پھر اس کی کیا میں اس کی مثال لوں؟ کیوں؟ دیکھیں میں نے سر یہ نہیں کہا کہ کے پی میں ٹیررسٹ نہیں ہے اور پنجاب میں ہے, میں نے یہ نہیں کہا. میں نے یہ کہا ہے کہ وہ کے پی کے والے کہہ رہے ہیں کہ ہر بار آپ آپریشن وہیں سے کیوں شروع کرتے ہیں. جب بھارت نے پنجاب پہ اٹیک کیا اس بار ہمارے یہاں, تو اس کا مطلب ہے وہاں پر بھی لوگ موجود ہیں اس قسم کے جو کہ ٹیررزم سے جڑے ہوئے ہیں یا ٹیررسٹ ہیں. تو آپ کو اس بار آپریشن اگر اتنا ہمارے لوگ کہہ رہے ہیں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کے پی کے پاکستان کا حصہ ہے, وہ لوگ بھی اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنے میں اور آپ ہیں, تو بھائی ان کی بات سنیے. اس بار وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ پنجاب سے شروع کیجئے, ہمارے علاقے سے مت کیجئے. تو پھر کر لینا چاہیے تھا نا. یہاں والے جو ہیں ان کو کیوں بٹھا کر رکھا ہے؟ اور بار بار جب آپ وہیں پہ اٹیک کریں گے, ان کے لوگ ہی مارے جا رہے ہیں, کبھی ٹیررسٹ مار رہے ہیں, کبھی ہمارے اپنے لوگ مار رہے ہیں, تو اس چیز کو تو آپ دیکھ ہی نہیں رہے. آپ وہی میں اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ جب بھارت نے اٹیک کیا تھا تو بھارت کو بھی دوبارہ سے وہیں پہ بالا کوٹ پہ کر دینا چاہیے تھا نا دوبارہ, لیکن انہوں نے پنجاب میں کیا. اس کا مطلب ہے کہ پنجاب میں بھی ٹیررزم ہو رہی ہے, پنجاب میں بھی ٹیررسٹ چھپے بیٹھے ہیں. تو اس بار اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کے پی کے بجائے آپریشن یہاں سے بسم اللہ کر لی جاتی, کیا بری بات تھی؟ یہی تو مسئلہ ہے میڈم. آپ جہاں پہ تھیٹر آف وار ہے, اب فار ایگزامپل آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ جو بلوچستان کے اندر ایک علاقہ ہے جی, مثال کے طور پر مکران, بلوچستان کے اندر ایک علاقہ ہے جی چاغی, میں مثال دے رہا ہوں. اب اگر ہائیڈ آؤٹس بی ایل اے کی چاغی میں ہیں
یا بی میگران میں ہے یا کسی اور شہر میں، آپ کہہ رہی ہیں آپ یہ کوئٹہ سے کیوں آپریشن نہیں شروع کرتے؟ نہیں، آپ چھوڑ دیں بی ایل اے کو، آپ چھوڑ دیں ٹی ڈی پی کو، آپ یہ لشکر طیبہ والوں کے اوپر کیوں اٹیک نہیں کرتے؟ آپ یہ ٹی ایل پی والوں کو کیوں نہیں پکڑتے؟ مطلب جتنے یہ پنجاب میں جو گروپس بنے ہوئے ہیں ان کو چھوڑ کر آپ کو سارا انٹرسٹ جو ہے وہ پہلے آپ نے صفائی کے پی کے میں ہی کیوں کرنی ہے؟ پنجاب سے کیوں صفائی نہیں ہو سکتی؟ نہیں میں بتاتا ہوں، یہ تھوڑا سا یہ بھی آپ کی کنفیوژن تھوڑی دور کر دو میڈم. وین واز لاسٹ ٹائم there was an attack on the Pakistani military or the Pakistani police or the Pakistani civilians in Punjab? تو وہ تو ہوتے ہی رہتے ہیں میڈم آپ دیکھیں، میں آپ کے سامنے سوال ہی ایسے رکھتا ہوں سر، لیکن ہاں میں خود ہی، لیکن سر ایک چیز اور، سر مجھے یہ بتائیے پولیس مین پہ اٹیک ہوتا ہے لیکن جو آئل ٹینکر وہاں سے اسمگلنگ کرتے ہیں ان پہ کوئی اٹیک نہیں کرتا، نہ بی ایل اے والے اٹیک کرتے ہیں نہ ٹی ٹی پی والے اٹیک کرتے ہیں. یہ سر مجھے آپ سمجھائیے، آپ مجھ سے بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں سر، میں تو ہوں بھی نہیں، تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو اسمگلنگ ہوتی ہے جس میں جگہ جگہ چیک پوسٹ بنی ہوئی ہے، فوجی بھی بیٹھے ہیں، پولیس چوکی بھی بنی ہوئی ہے، تو ان کے اوپر اٹیک کیوں نہیں ہوتا؟ اور عام بسز جو جاتی ہیں جس میں عام لوگ سواری کر رہے ہیں ان کے اوپر بی ایل اے اور یہ سب لوگ اٹیک کیوں کرتے ہیں؟ میں نے آپ کی جو لاجک ہے اس کے تحت چیزیں چلانے کی کوشش کر. آپ نے کہا پنجاب سے کیوں نہیں شروع کرتے، میں نے کہا کب لاسٹ ٹائم پنجاب کے اندر فوج اور پولیس پہ حملہ ہوا ہے؟ آپ نے کہا یاد اس نہیں. لیے کہ یہاں تو سر ملے ہوئے ہیں نا، یہ تو آپ ہی لوگوں کے نا، یہ حافظ سعید، مسعود اظہر، بھلا یہ فورسز پر اٹیک کیوں کریں گے؟ یہ تو ان کے ساتھ ملے بیٹھے، ان کو تو آپ نے جو ہے بچا کے رکھا ہوا ہے، ان کو تو آپ نے سیف ہاؤسز دے رکھے اور کہا ہے کہ جی ہاؤس اریسٹ ہے. وہ کیوں اٹیک کرے گا بھائی؟ وہ تو حکومت کا حصہ ہے، وہ تو اسٹیٹ کا حصہ ہے حافظ سعید. پاکستان کیسا ملک ہے پاکستان؟ کوئی اوقات ہی نہیں پاکستان کا.
दोस्तों न्यू वीडियो के लिए वेट कीजिए, न्यू वीडियो के लिए देखिए न्यू वीडियो। बाय बाय।